گناہوں سارے گناہ ختم ہو جاتے، سارے بالکل ایک ایک. شک نہ کرنا، معدے کو مضبوط رکھنا، چیز ہضم کر لینا، اس لیے کہ بد ہضمی کی دوا بڑی خطرناک ہوتی ہے. پھر ہضم کر لینا. معصوم ہے، اللہ عنایتیں دے رہا ہے. اچھا یہ بتائیے، اگر اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، آپ معاف ہونے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ بعض کہتے مولانا یہ تو آپ نے بالکل ہی آج تو بالکل ہی حد کر دی مجلس میں. اللہ سارے کرتے جنہوں نے چھین رکھا ہے، جنہوں نے یوں مار رکھا ہے، جنہوں. تو بھائی میں نے کب کہا گناہ دو طریقے کے ہیں. ایک وہ گناہ ہے جو اللہ کے اور تیرے درمیان میں ہے، ایک وہ گناہ ہے جو تیرے اور بندے کے درمیان میں ہے. اللہ ان کو معاف کرتا ہے جو اپنے اور بندے کے درمیان میں ہے. جو بندے کے درمیان میں ہے، جب تک بندہ معاف نہ کر دے. سمجھ گئے مسئلہ؟ اب تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. یعنی اگر کسی نے بندے پہ ظلم کیا، بندے کو مارا، بندے کا مال لوٹا، تو وہ زیارت امام حسین سے یا نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک بندے سے آپ معافی نہ مانگ لیں. یہاں سب لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک فرمایا مولانا آپ نے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جب تک حسین معاف نہ کر دیں اللہ بھی معاف کرنے والا. قانون ہے، جب تک بندے پہ ظلم ہو، بندہ معاف نہ کر دے تو خدا بھی معاف. تو یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے اور خدا کے. من نماز نہیں پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا، کبھی یہ گناہ ہو گیا کبھی وہ گناہ ہو گیا کسی کی. یہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. باقی اگر کسی نے آپ نے لوٹا کسی کا تو وہ باقی ہے. تو چلا گیا، ایک ایک قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے. اور اس کے بعد جو تجھے پسینہ آیا، جب چلے گا تو پسینہ آئے گا نا. تو روایت میں موجود ہے جب ظاہر حسین کو پسینہ آتا ہے اور ٹپکتا ہے قطروں کی شکل میں، تو اللہ ان قطروں سے فرشتے پیدا کرتا ہے اور پھر یہ قیامت تک ظاہر حسین کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا معراج ہے! حد یہ ہے کہ جو ظاہر حسین کے بدن پر دھوپ پڑتی ہے، اکلت ذنوبا، یہ دھوپ بھی تیرے گناہوں کو کھا کے راکھ کر دیتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے. چل رہا ہے حج اور عمرے کا ثواب. 4000 ملک آگے، 4000 ملک پیچھے، 4000 ملک دائیں، 4000 ملک بائیں. ایسا لگتا ہے ظاہر نہیں ہے، دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے. ارے میں نے تو بادشاہ بھی غلط کہا. بادشاہ کے نوکر غیر معصوم ہوتے ہیں، ظاہر حسین کی خدمت کرنے والے معصوم ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں جب یہ زری سے لپٹتا ہے جا کے اور پلٹتا ہے تو نبی کیا وہ بہرحال وقت تمام ہو رہا ہے. اس تعانف جب یہ جاتا ہے، آخری جملہ بس، جب یہ چلتا ہے تو اسے آواز آتی ہے نبی کی، ظاہر حسین کو. چونکہ 40 چل رہا ہے تو یہ سب سے بڑھیا اور سب سے عظیم موضوع یہی تھا اس مجلس کے لیے جو میں نے چنا. لیکن یہی تو ایام ہیں، ان میں نہ بیان کیا جائے تو کب بیان کیا جائے گا. تو جب ظاہر حسین چلتا ہے حسین کے روضے کی طرف، آواز آتی ہے رسول کی، یا وفد اللہ، اے اللہ کی طرف جانے والے. بھائی یہاں پہ میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو، جس نے ابھی تک شرکت نہیں کی ہے مجلس میں، ذرا فضائل میں اس کو شرکت کا موقع دے رہا ہوں. ایک ایک آدمی جو اوپر ہے نیچے ہے جہاں جہاں بھی ہے، جب ظاہر جاتا ہے حسین کے روضے کی طرف تو رسول آواز دیتے ہیں، نادا ہو رسول اللہ یا وفد اللہ، اے اللہ کی طرف جانے والے. یا رسول اللہ، یہ اللہ کی طرف جانے والے، یہ کعبے تھوڑے ہی جا رہا ہے، یہ تو کربلا جا رہا ہے. حج پہ نہیں جا رہا، کعبے بھی نہیں جا رہا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا، مکے نہیں جا رہا ہے. اگر مکے جا رہا تو کہیے اللہ کی زیارت کرنے والے، مگر جا رہا ہے حسین کی طرف. اور نبی کہتے ہیں اے اللہ کی طرف جانے والے. میں نے سب کو کہا تھا سب شریک ہو جائیے. یا رسول اللہ، مکے نہیں جا رہا ہے، جا رہا ہے کربلا. میرا نبی شاید یہ جواب دے، کیونکہ روایت ہے، میرا نبی شاید یہ جواب دے کہ میں دنیا کو یا وفد اللہ کہہ کے بتانا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی راستہ اللہ تک نہیں جاتا علاوہ حسین کے. کوئی راستہ اللہ تک نہیں پہنچاتا، اگر کوئی پہنچاتا ہے تو اس کا نام ہے
سمجھ گئے؟ وَنَادَاهُ عَلَيْهِ، پھر اسے علی آواز دیتے ہیں. یہ تو نبی کی آواز آتی ہے، علی کی آواز آتی ہے. انا ضامن لقضاء حوائجکم فی الدنیا والآخرہ، میں علی تمہارا ضامن ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کتنا بڑا شرف ملا ہے اسے. اور جب آپ گئے تو اب اپنے لیے دعا سمجھ، دعا سنیے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کربلا گئے، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نہیں گئے یہیں سے حسین کو سلام کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم کسی بہرے امام کو نہیں مانتے، ہم نے اس امام کو مانا ہے کہ ادھر دل میں بات آئی اور ادھر اس تک پہنچ جائے. حسین کو یہیں سے اب زیارت اربعین پڑھیں گے نا تو تم لوگ بھی شامل ہو. اس سمے فرماتے ہیں، سنیے کیا ہے، حدیث ہے خدا کی. راوی کہتا ہے کہ میں امام کے گھر گیا تو امام سجدے کی حالت میں تھے، چھٹے امام سجدے کی حالت میں تھے اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے تھے. یا من خصنا بالولایا، یا من خصنا بالکرامتی وخصنا بالوصیتی وَأَعْطَانَا الشَّفَاعَةَ وَأَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ وَجَعَلَ أَفْئِدَةَ النَّاسِ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا اللہم اغفر لی وَلِإِخْوَانِي وَلِزُوَّارِ قبر ابی عبداللہ الحسین. چھٹے امام سجدے میں تھے، میں گیا، میں نے کان لگا کے سنا. امام کہہ رہے تھے اے وہ پروردگار جس نے ہمیں اپنی ولایت سے مخصوص کیا، اپنی امامت سے مخصوص کیا، اپنی وصیت سے مخصوص کیا اور ہمیں حق شفاعت عنایت فرمایا اور ہمیں پوری کائنات میں جو ہو چکا اس کا بھی علم دیا، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم دیا. اور جملہ سنیے یہ تمہارے لیے، وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف موڑ دیا. سارے لوگ نہیں، کچھ کو، کچھ لوگوں کو ہماری طرف موڑ دیا. پالنے والے اللہم اغفر لی، مجھے معاف کر دے، والے اخوانی، میرے بھائیوں کو معاف کر دے، والے زوار قبر ابی عبداللہ الحسین، اور جو حسین کی قبر کے زائر ہیں ان کو معاف کر دے. کون مانگ رہا ہے معافی؟ کس کے لیے؟ زائر حسین کے لیے، سجدے کی حالت میں. اب بتائیے دعا قبول ہے یا نہیں؟ وہ امام تو جس حال میں بھی دعا کرے قبول کرے، اور سجدے میں، سجدے میں دعا کر رہے ہیں ظاہر امام حسین کے لیے. اور اب سنیے، ورحم، ورحم، اے میرے پروردگار ان ظاہروں پہ رحم نادل فرما. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں آ کے رسول کے سینے میں سرور داخل کیا ہے. کیا جملہ ہے خدا کی قسم. وَغَيْظًا عَلَىٰ عَدُوِّنَا، ہمارے دشمنوں کا غصہ ڈبل ہو گیا. اتنی تعداد کیسے آ گئی؟ یہ اربعین پہ اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کچھ لوگ انگاروں پہ لیٹے ہیں، انگاروں پہ سو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ادھر رسول راضی ہو گئے، دشمن اور معبود انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنا مال خرچ کیا اور ساری پریشانیاں جھیلی اور آئے حسین کی قبر پر. ٹھیک ہے نا؟ اے میرے معبود، اب امام نے ایک ایک چیز پر رحمت کی دعا کی. ورحم تلک الخدود التی تتقلب علی قبر ابی عبداللہ، پالنے والے ان کے رخساروں پر رحمت نازل فرما کہ جو یہ بدل بدل کے قبر ابی عبداللہ پہ رکھ رہے ہیں. لیکن آپ جائیں گے جب روضہ حسین پر تو کبھی یہ رخسار رکھیں گے؟ اب تصور کریے جیسے آپ حسین کی زری پہ، میں نے آپ کو لے پہنچا دیا کربلا، تتقلب علی قبر ابی عبداللہ، جو اپنے رخسار کبھی داہنا رخسار رکھیں. لیکن میں کہوں گا رخسار رکھنا یہ سوچ کے رکھنا حسین کا بدن بڑا زخمی ہے، حسین کا بدن بڑا زخمی ہے. تتقلب علی قبر ابی عبداللہ. ورحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمت لنا، پالنے والے ان کی آنکھوں پر رحمت نازل فرما، اس لیے کہ یہ ان آنکھوں سے میرے جد حسین پہ رو رہے ہیں. آنکھوں پہ رحمت،
آوازوں پہ رحمت، رخساروں پہ رحمت. وَارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبِ الَّتِي جَرَعَتْ وَجَزَعَتْ لَنَا. پالنے والے ان کے دلوں پہ رحمت نازل فرما، اس لیے کہ یہ غم زدہ ہیں حسین کے غم میں. اور اب سنیے، وَارْحَمْ تِلْكَ السَّرَقَ، پالنے والے ان کی ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو یہ حسین کے لیے بلک بلک کے رو رہے ہیں. اسی لیے میرے امام نے کہا میرے جد پر خالی آنسوؤں سے نہیں رونا، ایسے رونا جیسے کسی ایک بی بی کا جوان بیٹا مر گیا. سرقہ کا لفظ ہے، سرقہ یہ فیشن نہیں ہے، یہ فیشن نہیں ہے کبھی آپ فیشن سمجھتے ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما. ایک شخص رو رہا تھا، امام نے کہا تو رو نہیں رہا میرے جد کے مصائب پر؟ کہا مولا دیکھیے میرا رومال تر ہو گیا. کہا مجھے یہ آنسو نہیں، ایسے چیخ جیسے کسی کا جوان بیٹا مر گیا. چھٹے امام تمہارے لیے دعا کرتے اللہ تمہاری چیخوں پہ رحمت نازل فرمائے، تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے، تمہارے رخساروں پہ رحمت نازل فرمائے، تمہارے بدنوں پہ رحمت نازل فرمائے. دعا کر رہے ہیں اور آپ رخسار رکھیے. عزیزو آپ جاتے ہیں نا زری پر، تو آج کل کا ماحول ذرا یوٹیوب پہ دیکھیے، لوگ ایسے کر کر کے جا رہے ہیں. ایک کو ہٹاتا ہے دوسرا داخل ہونا چاہتا ہے، ایک کو ہٹاتا ہے دوسرا داخل کرتے نہیں کرتے. ایسا ہی زینب نے بھی کیا تھا کربلا میں. جیسے آپ کرتے ہیں ایسے زینب نے بھی ایسے ہی کیا تھا. کب؟ جب زینب آئی بھائی کے لاشے پر اور زینب نے دیکھا پتھر ہی پتھر ہے، تیر ہی تیر ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ہاتھوں سے تیروں کو ہٹایا اور ایک جملہ کہا حل انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ تو ہی میرا ماجا یہاں ہے. اتنے تیر تھے حسین کے بدن پر. اور یہاں تو زینب نے یہ دیکھا، سر پہ کیا دیکھا؟ اب ذرا کلیجہ سنبھالیے، سر پہ کیا دیکھا؟ شراب کے نشے میں ہے اور کانٹوں دار لکڑی حسین کے لبوں پہ بھی رہا. ایک مرتبہ زینب چیخنے لگی ارے اسے میری ماں نے چکیا بھی دے والا. ساری مصیبتیں، کبھی سکینہ کبھی حسین. خدا کی قسم سب سے زیادہ زخمی ہوئی علی کی بیٹی. میں کیسے سناؤں آپ کو؟ سب سے زیادہ زخمی ہوئی ہے پورے راستے میں علی کی بیٹی. لکھا ہے علامہ قزوینی نے قد اسود متنها من الضرب، سر پہ اتنے تازیانے لگے کہ سر کی کھال کالی پڑ گئی. زینب سردار ہے نا، سارے کام زینب کے اشارے میں ہو رہے ہیں. یزید نے بلایا امام کو، سجاد میں نے رہا کر دیا. ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی، پاؤں کی بیڑیاں کھول دی، زنجیریں کھول دی. جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کہا پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھ لو. پھوپھی کی خدمت میں آئے. زینب نے دیکھا سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہے. کہا پھوپھی اماں ہمیں رہا کر دیا گیا. ایک مرتبہ مسند بچھائی، میرے لال پرسا لے لے، ارے میرے بچے. ایمانداری سے بتائیے ہم مصائب پہ اتنا رو رہے ہیں، جہاں سجاد سامنے بیٹھے ہو. ایک مرتبہ کہا میرے لال سنو، میرے لال میں آج تک تجھے پرسہ نہ دے سکی.
تیرے باپ کا پرسا، تیرے چچا کا پرسا، میرے لال تو بے ہوش لیٹا ہوا تھا اور میں نے تو میدان میں مصیبت یہ صحیح تھی، ارے بھائی کا تو سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی۔ بخل نہ کریے، بخل نہ کریے، بخل نہ کریے۔ امام کو پرسا دیجئے ہم کربلا میں نہیں ہیں تاکہ یہ آواز کربلا میں پہنچ جائے۔ بلایا، پرسا دیا، یزید سے کہہ دو مکان خالی کرا دے۔ مکان خالی ہوا، زینب نے مسائب پڑھنا شروع کیے۔ ارے جب میں پڑھ رہا ہوں تو آپ اتنا رو رہے ہیں، ارے جب زینب پڑھ رہی جس نے سارا منظر آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ کا ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس دے دے، لوٹا ہوا سامان آگے سن لیجئے، پہلے خدا کی قسم بڑا مسئلہ ہے۔ ایک منٹ سنبھال کے پرسا دیا، پرسے کے بعد لوٹا ہوا سامان آیا۔ ابھی سامان سے پہلے سر آئے تو پوری جتنی بھی شام کی عورتیں تھی ساری آ گئی، سارے مرد آ گئے، مجمع بے حد اکٹھا ہو گیا۔ علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر سے اعلان ہوا، ہوشیار ہوشیار، ایک جوان کا سر آ رہا ہے۔ اب یہ جوان کون ہے؟ مجھے تو اتنا پتا ہے، جیسے ہی ایک ضعیفہ کی نظر پڑی جوان کے چہرے پر، کہنے لگی کاش تیری ماں مر گئی ہو۔ ارے لیلا آگے بڑھی، اے بی بی، ارے اس کی ماں زندہ ہے۔ لیلا آگے بڑھی، جوان کا سر گود میں لے لیا، انہوں نے کہا ہوشیار کسی دولہا کا سر آ رہا ہے۔ ام فروا آگے بڑھی، ہوش میں لے لیا۔ بس جملہ کہہ رہا ہوں، دو سر آئے جن کا کوئی لینے والا نہیں ہے۔ ارے ایک عورت نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی؟ ارے زینب آگے بڑھی، ارے بچوں کا ماتم کرو۔ یا اپنے بھائی کا ماتم کرو، یہ بھی سر آیا۔ ایک مرتبہ کا ہوشیار ہوشیار، یہ اعلان ہو رہا ہے، اب حسین کا سر آیا۔ ماں جائے کا سر زینب نے گود میں لے لیا۔ بھیا کہاں کہاں کی رودات سناؤ، اے بھیا۔ اور اب سنیے، اعلان ہوا، ہوشیار ہوشیار، اس لشکر کے علمدار کا سر آ رہا ہے۔ عباس کا سر آیا، بیویوں نے سر پیٹا، ارے پردے کے محافظ، ارے بھیا۔ سب سے زیادہ رونا عباس کے سر پہ ہوا، اس لیے کہ ساری بیویاں گود میں لے رہی ہیں۔ جب سب نے لے لیا، ذرا سنیے، جب سب نے لے لیا تو ایک مرتبہ زینب کہنے لگی لاؤ میرے بھائی کا سر مجھے دے دو۔ زینب نے تش سے سر اٹھایا، عباس کا، علامہ رشید طلابی کہتے ہیں عباس کے سر کو ایسے اٹھایا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے ہی عباس کی نظر زینب کے سر پہ پڑی، آنکھوں کو بند کر لیا، زینب نے آغاز میں لے لیا۔ ارے میرے بھیا، ارے شرابیوں کا مجمع، اس کے بعد سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں تھوڑی دیر کے لیے میرے چچا کا سر مجھے دے دو، اب انشاءاللہ ایک ایک آدمی سر پیٹے گا، کیا میرے چچا کا مجھے سر دے دو۔ سجاد آئے، چچا کا سر لیا، ابا میں لپیٹا، چلے کسی طرف۔ زینب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ قبر سکینہ پہ پہنچے، عباس کا سر رکھ دیا، سکینہ تیرا چچا آگئے۔
ایک ننھی سی چادر آئی، اس کا کوئی لینے والا نہیں تھا، ننھی سی بھالی آئی، اس کا کوئی لینے والا نہیں تھا، انگوٹھی آئی، زینب نے لے لیا، سارا سامان لے کے کہاں جائیں گے؟ کہا پہلے کربلا چلیں گے۔ کربلا کے لیے تیار ہوئے، ساری بیویاں سوار ہو گئیں، ایک بیوی نظر نہیں آتی۔ ربا زینب کیا دیکھا؟ قبر سکینہ پہ بیٹھی ہے، اے میری بچی، ارے روز پوچھتی تھی، ارے بابا اے میری جائی روز پوچھتی تھی پھوپھی اماں گھر کب چلے گئے؟ چلو سکینہ گھر چلا۔ زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا، اے بیویوں میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہی ہوں، میری سکینہ امانت ہے، بس دو کام کرنا، ایک تو اس کی قبر پہ چراغ جلا دیا کرنا، اسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا، ایک اس کی قبر پہ پانی ڈال دینا، ارے پیاسی مر گئے، قبر ہلنے لگی، اے پھوپھی اماں بابا سے میرا سلام کہہ دینا۔ کربلا میں داخل ہوئے، ادھر رسول کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پہ لیٹا ہوا، مولا تیرا گلا کس نے کاٹا؟ اے مولا یہ کیا ہوا؟ روتے روتے آنکھ لگی، حسین آئے، جابر میری قبر سے دور چلا جا، مولا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں جابر، شام سے لٹ کے میری بہن آ رہی ہے۔ 2 منٹ کا مصائب ہے بس، انشاءاللہ اگلے سال 40 میں رونے کو ملے گا، 2 منٹ کا مصائب ہے۔ عطیہ کہتا ہے میں نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، کہا بتاؤ کون ہے؟ جابر نے کہا دیکھو زین العابدین ہے یا نہیں؟ کہا زین العابدین کا جوان ہے، جوان۔ کہا نہیں ایک بوڑھا دکھائی دے رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید۔ ایک مرتبہ جابر گئے، سینے سے لگے، سجاد نے کہا جابر میرا بابا مارا گیا، گلا کاٹا گیا، پھپھیوں کو دیار بدیار مرایا گیا، جابر پرسہ لے رہا ہے۔ اے جابر کہیں دور چلا جا، جابر دور کو چلے، ایک مرتبہ ناقے آنے لگے، میری طرف دیکھیے تاکہ آپ کربلا سمجھے کربلا میں ہیں، 40 ہو رہا ہے۔ زینب نے بھتیجے کو سمجھایا تھا، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلا، ارے پرسانیہ کوئی نہیں زہرا کی جائے گا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہو اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی لیتی ہو۔ اے بھیا اونٹ سے زینب اتری نہیں، پہلے اونٹ کی اونچائی دیکھیے کتنی ہوتی ہے، یا عباس اونچائی سے گرے یا زینب نے اونٹ سے گرایا۔ اور میری طرف دیکھیے ایک ایک آدمی توجہ دے، چونکہ 40 کا خاص مسائب ہے، زینب اٹھ کے نہیں گئی، گھٹنی ہو گئے بال، لیٹ کر بھائی کی قبر سے لپٹ گئی، بھیا ارے زینب آ گئی، بھیا شرابیوں کا مجمع، بھیا کسی نے سر پہ مارا، کسی نے تماچے مارے۔ اولاد والوں برداشت کر سکو تو کر لو۔ زینب کا ایک جملہ جس کی وجہ سے قبر ہلنے لگی، بھیا سب کچھ پوچھ لینا، سکینہ کے بارے میں نہ پوچھنا، ارے زندان شام میں تیری سکینہ۔ باقی مصائب رات کو ہوگا۔ زینب رو رہی ہے، بیویاں رو رہی ہیں، کبھی اکبر پر کبھی اصغر پر، ارے کسے کسے روئیں، ہم بھی تھک گئے روتے روتے۔ ارے زینب آخری جملہ تاکہ اختتام سروں کے ماتم پہ ہو، سر کے ماتم پہ ہو، بس سن لیجئے، سب کو رو چکے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سجاد مجھے میرے غازی کی قبر پہ لے کے چل، انشاءاللہ ایک ایک آدمی سر پیٹے گا، سجاد مجھے میرے غازی کی قبر پہ لے کے چل۔ پھوپھی کا ہاتھ پکڑا
ہاتھ پکڑ کے ایک قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا. زینب نے پہلے قبر کو دیکھا، پھر سید سجاد کو دیکھا، اور دیکھ کے کہا میرے لال میں نے کسی بچے کی قبر نہیں پوچھی، میرے غازی کی قبر کہاں ہے، میرے عباس کی قبر کہاں ہے. میرے عباس کا خط تو بڑا لمبا تھا. ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں چچا کے لاشے کو ظالموں نے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میں نے چٹائی منگائے، چٹائی میں ٹکڑوں کو رکھا، آواز دی چچا واہ باسا واہ باسا واہ.